أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو اس چینل کے اوپر، اور دعا ہے اللہ جل جلالہ نے جس نے ہمیں اپنے اطاعت میں اس کے اوپر اکٹھا فرمایا ہے، اس کو قبول فرمائے، ہمارے ان چند لمحات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کو سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کے والدین کو اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو زندہ ہیں اللہ جل جلالہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے صلاۃ الوتر کے متعلق۔ صلاۃ الوتر واجب ہے، فرض سے کم اس کا درجہ ہوتا ہے لیکن فرض کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سے اگر عشاء کی نماز رہ جائے اور قضا ہو جاتی ہے انسان کی نیند کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، تو اب جب نماز دوبارہ قضا کی جائے گی، فرض بھی قضا کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ وتر بھی قضا کیے جائیں گے۔ سفر کے اندر نماز قصر ہوتی ہے تو عشاء کی نماز 2 فرض اور 3 وتر لازمی ہوتے ہیں، ان کو پڑھنا ہوتے ہیں۔ جس طرح سنتیں اور نوافل وغیرہ چھوڑ دینے کی اجازت ہوتی ہے، وتر چھوڑ دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایک بات یہ ہے، بعض اوقات انسان وتر پڑھ رہا ہوتا ہے، تیسری رکعت میں قراءت کے بعد تکبیر کہہ کر، ہاتھ رفع الیدین کہہ کر، ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے۔ انسان بھول گیا، قراءت کی، فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کے بعد اس نے یہ دعا پڑھنے کے لیے رفع الیدین کرنا تھا، نہیں کیا، رکوع میں چلا گیا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر رکوع میں جاتے ہوئے اس کو یاد آیا، اب دیکھا جائے گا کہ یہ زیادہ رکوع کی جانب جھک چکا ہے تو اب رکوع کرے گا۔ اگر زیادہ نہیں جھکا ہے، اب قیام کے قریب ہے، تو اس کو واپس آ جانا چاہیے اور رفع الیدین کر کے اور دعائے قنوت پڑھے۔ اگر رکوع میں چلا گیا ہے تو اب آگے جائے اور سجدہ سہو کرے، سلام آخر تشہد کے اندر ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے اور اپنی نماز کو مکمل کرے۔ اگر نماز پڑھ لینے کے بعد، دونوں طرف سلام پھیر لینے کے بعد فوراً اس کو یاد آ گیا، جب ابھی سلام ہی پھیرا تھا اس کو یاد آ گیا ہے، تو یہیں پر ہی سجدہ سہو کر لے اور پھر نماز اپنی مکمل کر لے۔ اگر اس کو اسی رات میں یاد آیا، یعنی سلام پھیر لیا، ادھر ادھر کام میں لگ گیا، بعد میں اس کو یاد آیا کہ میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی ہے، تو اب اس کو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی، کیونکہ واجب ہے دعائے قنوت کا پڑھنا، اور واجب کے چھوٹ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو کرنے سے پھر درست ہو جاتی ہے، فساد چلا جاتا ہے، اور اگر سجدہ سہو نہ کیا گیا ہو تو پھر واجب الاعادہ ہوتی ہے نماز، اس کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ اگر آج رات اس کو یاد آ گیا تو پھر تو ٹھیک ہے کہ وہ ادا ہی ہوں گے، اور اگر اس کو بعد میں یاد آیا رات کو گزر جانے کے بعد تو پھر یہ واجب الاعادہ ہوگی اور ان کی قضا کی جائے گی۔ اور اگر یاد نہیں رہی بالکل بات یہ، تو پھر یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت سے 2 چیزیں اٹھا لی گئی ہیں، ایک خطا اور ایک بھول چوک۔ بھول کی وجہ سے جس طرح انسان کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طرح اگر یہ بات بھول گیا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ اس کی نماز قبول فرما لیں گے۔ ایک اور بات کہ تکبیر کہہ کر رفع الیدین کر کے پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے جو مسنون ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک۔ اس دعا کا پڑھنا سنت ہے اور کوئی دعا کا پڑھنا واجب ہوگا، یعنی اس دعا کے مقام پر کوئی اور دعا بھی آپ عربی زبان میں پڑھ لیں تو آپ کا وجوب ادا ہو جائے گا۔ مثلا اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، یا اسی طرح رب اغفر لی ولوالدی، جو بھی دعا پڑھیں واجب ادا ہو جائے گا۔
اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔